وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 23۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، فی ریب مما، شک میں، اس کلام کے بارے میں، نزلنا، جو نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو تم بھی لے آؤ ایک صورت، مِن مِثْلِہِ، اس جیسی، وَادْعُوا، اور بلا لاؤ، شُہَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللہِ، اپنے مددگاروں کو سوائے اللہ کے، اِن کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے، وَإِن كُنتُم فِي رَیْبٍ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کا بیان ہوا، اور یہاں سے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے مثل کتاب ہونے کی وہ دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے جو منکروں کو عاجز کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے، لہٰذا اس رکوع میں ترتیب سے ان سب کو بیان کیا گیا ہے۔ علی عبدنا، اپنے خاص بندے پر۔ اس آیت میں خاص بندے سے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ یہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان محبوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِہِ، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ اس آیت کے اس حصے میں اور اس کے بعد والی آیت میں قرآن کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں ایک کھلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج ہے کہ اگر تم قرآن پاک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہٰذا اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ جو فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب، غیب کی خبریں دینے اور دیگر امور میں قرآن پاک کی مثل ہو، اور اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک نہ بنا سکو تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ چیلنج قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آج بھی قرآن کو محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تصنیف کہنے والے کافر تو بہت ہیں، مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا، اور جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کا پول خود ہی چند دنوں میں کھل گیا۔ اعجاز قرآن کی وجوہات۔ قرآن مجید وہ بے مثل کتاب ہے کہ لوگ اپنے تمام تر کمالات کے باوجود قرآن پاک جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں، اور جن و انس مل کر بھی اس کی آیات جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اور مخلوق میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کی مثل کلام بنا سکے، اور یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک کوئی بھی قرآن مجید کے دیے ہوئے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکے گا۔ قرآن پاک کے بے مثل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں جنہیں علماء و مفسرین نے اپنی کتابوں میں بہت
وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ہم یہاں پر ان میں سے صرف 3 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ فصاحت و بلاغت۔ عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت کے میدان کے شہسوار تھے، اور ان کی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو کہ بلاغت کے فن میں اعلیٰ ترین منصب رکھنے والے، عمدہ الفاظ بولنے والے، چھوٹے اور بڑے جملوں کو بڑی فصاحت سے تیار کرنے والے تھے، اور تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیتے تھے، اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کرتے، کلام میں فصاحت و بلاغت کے تمام فنون کی رعایت کرتے، اور ایسے ماہر تھے کہ فصاحت و بلاغت کے جس دروازے سے چاہتے داخل ہو جاتے تھے۔ الغرض دنیا میں ہر طرف ان کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا بجتا تھا، اور لوگ فصاحت و بلاغت میں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتے تھے۔ ان اہل عرب کو فصاحت و بلاغت کے میدان میں اگر کسی نے عاجز کیا ہے تو وہ کلام قرآن مجید ہے۔ اس مقدس کتاب کی فصاحت و بلاغت نے اہل عرب کی عقلوں کو حیران کر دیا اور اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا۔ دوسرے نمبر پر تلاوت قرآن کی تاثیر۔ قرآن مجید کے بے مثل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے اور سننے والا کبھی سحر نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس سے اکتاتا ہے، بلکہ وہ اس کی جتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ شیرینی اور لذت پاتا ہے، اور بار بار اس کی تلاوت کرنے سے اس کی محبت دل میں راسخ ہوتی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور کلام اگرچہ وہ کتنی ہی خوبی والا اور کتنا ہی فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو، اسے بار بار پڑھنے سے دل اکتا جاتا ہے، اور جب اسے دوبارہ پڑھا جائے تو طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی اس شان کے بارے میں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہوتی، علماء اس سے سحر نہیں ہوتے، یہ بار بار دہرائے جانے سے پرانا نہیں ہوتا، اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ نیز قرآن مجید کی آیات میں رعب، قوت اور جلال ہے کہ جب کوئی ان کی تلاوت کرتا ہے یا انہیں کسی سے سنتا ہے تو اس کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جسے قرآن پاک کی آیات کا معنی سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور وہ آیات کی تفسیر بھی نہ جانتا ہو، اس پر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے، جبکہ قرآن مجید کے علاوہ اور کسی کتاب میں یہ وصف نہیں پایا جاتا، اگرچہ یہ کیسے ہی انداز میں کیوں نہ لکھی گئی ہو۔ غیب کی خبریں۔ قرآن پاک میں مستقبل کے متعلق جو خبریں دی گئیں وہ تمام کی تمام پوری ہوئیں۔ مثلاً زمانہ نبوی میں رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی اور وہ 100% پوری ہوئی۔ قرآن پاک میں یہ بھی پیشن گوئی کر دی گئی ہے تو اب کسی انصاف پسند ذی ہوش کے لیے یہ ماننے میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اور جس نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ نازل ہوا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا برگزیدہ رسول ہے۔ اس آیت میں قرآن کے کلام الہی ہونے اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی ایسی دلیل پیش فرما دی جس کے سامنے بڑے بڑے سرکش مخالفوں کی گردنیں جھک گئیں۔